اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایماندار بی بی کا درد بھرا قصہ۔ ایک بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، یہ نام تو نے کس کا لیا؟ کہا، یہ اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور یہ بادشاہت دی۔ لڑکی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہے۔ بی بی نے جواب دیا کہ وہ جھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بی بی کو بلایا اور کہا، جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بی بی نے کہا کہ میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا تو اب میں بے خوف کہتی ہوں کہ سوائے اس خدا وحدہ لا شریک کے کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے اس سچے خدا کو جس نے زمین و آسمان کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہیں، میں تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا، تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بی بی نے کہا، میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ اب جو تیرے دل میں آئے کر گزر۔ فرعون ظالم نے اس بی بی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھا اور جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اے میرے سچے خدا، میں تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح کو طوفان کے امتحان میں اور ایوب کو ایک سخت بیماری میں اور زکریا کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم کو آگ میں اور یعقوب کو یوسف کے غم میں اور یوسف کو کنویں میں اور قید خانے کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا اور امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر جوش محبت میں کہا، اے میرے معبود برحق، اے خدا، ہے نہیں مالک کوئی تیرے سوا، مانتی ہوں میں خداوندی تیری، جانتی ہوں تجھ کو عیبوں سے بری۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بی بی کو قید خانے سے بلایا اور کہا، دیکھ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر، ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بی بی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں کہ کاٹے جائیں کہ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی ہے، اور یہ آنکھیں نکلوانے کے ہی لائق ہیں کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بی بی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم، بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بی بی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تندور میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹے کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو